کریم ہم سب کو اماموں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کے قریب ہو کر کے دین اسلام صحیح معنوں میں سمجھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام اعلیٰ حضرت سننے سے پہلے درود شریف پڑھیں، اس سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ کہتے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، جب تم اپنی مجلس کو سجانا چاہو، میلاد کو سجانا چاہو، محفل کو سجانا چاہو، تو تم مجھ پر درود پڑھو، اور جب تم مجھ پر درود پڑھو گے تو یہ تمہارا درود یہ بیکار نہیں جائے گا۔ اس وقت کب؟ کل قیامت کے دن، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے لوگ وہاں بھاگیں گے۔ کل قیامت کے دن میرے نبی فرماتے ہیں یہ درود تمہارے لیے نور کا کام دے گا۔ یہ نور کا کام دے گا۔ حدیث پاک کو سماعت کر لیے ہیں، اب آئیے کمال محبت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب لو لگا کر کے بارگاہ مصطفی میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میری آواز رجب بھائی کی طرح تو نہیں ہے، لیکن چونکہ نعت پڑھنے کا حق سب کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، تو آواز پہ مت جائیے، تیمناً برکتاً کلام اعلیٰ حضرت سماعت کر لیجئے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، کہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جہنم میں گیا، محبت سے کہتے یا رسول اللہ، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیا یہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اشعار بہت زیادہ ہیں، آخری شعر ملاحظہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، کہ اے رضا
مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. نعت پاک پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عشق میں حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں نعت پاک سنا کرو پڑھا کرو، جس سے عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اور نعت پاک یہ سننا یہ پڑھنا سننا صحابی یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور پڑھنا صحابی رسول کی سنت ہے. یہ نعت جو ہے کوئی آسان تھوڑی ہے، بہت مشکل امر ہے. آپ اس کو حلوہ مت سمجھیے کہ بہت آسان ہے. نعت پڑھنا تو آسان ہے، لیکن نعت یہ لکھنا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل امر ہے. میں شاعر تو نہیں ہوں، نہ میں شاعر ہوں نہ میں متشاعر ہوں. اب یہ شاعر کیا ہے متشاعر کیا ہے ہم سے مت پوچھو. علماء کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے اماموں کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ شاعر کسے کہا جاتا ہے، متشاعر کسے کہا جاتا ہے. لیکن شاعر اور متشاعر کو سمجھو، نہ میں شاعر نہ میں متشاعر ہوں، لیکن نعت پاک میں ضرور پڑھتا ہوں. ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل آسان نہیں، بہت مشکل امر ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ کتنا مشکل امر ہے نعت پاک پڑھنا اور لکھنا، نعت پاک لکھنا. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو دنیا شیخ سعدی شیرازی کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے، بہت ساری کتابوں کو آپ نے لکھا. فارسی کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے فارسی کے امام تھے. فارسی میں بہت ساری کتابوں کو آپ نے لکھی ہے، لیکن بہت ساری کتابوں میں دو کتابیں بہت ہی مشہور ہیں، معروف ہیں. ایک گلستہ اور ایک بوستہ. ان دو کتابوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، اپنے بزرگان دین سے سنا ہے، اپنے استاد سے سنا ہے. میرے استاد فرماتے ہیں کہ ان دو کتابوں کو جو صحیح معنوں میں پڑھ لے وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے گا. جانتے ہو شیخ سعدی شیرازی بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت عظیم ہستی گزری ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نعت کے لکھنا کتنا مشکل امر ہے. بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں. عزیزان گرامی قدر علامہ سعدی شیرازی ہیں، نعت پاک کو لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں قلم لیتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی آپ سماعت کرو. دیکھیے شعر دو مصرع جب تیار ہوگا تب جا کر کے ایک شعر بنے گا. دو مصرع جب تیار ہوگا تب ایک شعر بنے گا. ایک شعر بنانے کے لیے دو مصرے کی ضرورت ہے. علامہ سعدی شیرازی نبی کی بارگاہ میں نعت لکھتے ہیں، بالغ العلا بکمالہ. ایک مصرع تیار ہو جاتا ہے. اب اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے سعدی شیرازی دوسرا مصرع شروع کرتے ہیں، کشفت دجی بجمالہ. ایک شعر مکمل ہو جاتا ہے. ترجمہ بھی سنتے چلو. آپ فرماتے ہیں نبی کی تعریف کرتے ہوئے، یا رسول اللہ بالغ العلا بکمالہ، بلندیوں کو آپ پہنچ گئے اپنے کمال سے. کشفت دجی بجمالہ، یہ دجا یہ دجیتن کی جمع ہے. یا رسول اللہ آپ کے جمال جہاں آرا نے، آپ کے حسن و جمال نے، آپ کی خوبصورتی نے، آپ کے حسن نے تاریکیوں کو چھانٹ دیا، تاریکیوں کو دور کر دیا. ایک شعر مکمل ہو جاتا ہے. اب دوسرا شعر لکھنے کے لیے پہلے مصرع کو لکھتے ہیں، حسنت جمیع خصالہ. یا رسول اللہ آپ کی خصلتیں عمدہ ہیں، آپ کی عادتیں پیاری ہیں، آپ کی خصلتیں بہت اچھی ہیں. اتنا کہنے کے بعد اب یہ شعر مکمل کرنے کے لیے آپ قلم کو ہاتھ میں لیتے ہیں، لیکن اب مصرع نہیں آ رہا ہے، شعر مکمل نہیں ہو رہا ہے. حیران و پریشان ہوتے ہیں. پریشانی کے عالم میں آپ کو نیند آ جاتی ہے. آپ کو نیند آنی تھی کہ آپ کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جس کی شان میں حضرت سعدی شیرازی نعت پاک مصطفیٰ لکھ رہے ہیں، وہی خام میں تشریف لے آتے ہیں، خام میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے سعدی
رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. خاموش ہو جاتے ہیں. نبی فرماتے ہیں سعدی دوبارہ پڑھو. سعدی دوبارہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. خاموش ہو جاتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اے سعدی کیوں نہیں کہہ دیتے ہو صلو علیہ وآلہ وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. صلو علیہ وآلہ. اب اس شعر میں جو آخری جو مصرع ہے یہ حضرت سعدی شیرازی کا مصرع نہیں ہے، یہ میرے سرکار کا مصرع ہے. تو سبحان اللہ. اس شعر کو یاد کر لو اور یاد کرنے کے بعد ورد زبان کرو. اٹھو تب بھی یہ شعر پڑھو، بیٹھو تب بھی یہ شعر پڑھو. کہیں جاؤ اس شعر کو دل کے تختی پر نوٹ کر لو اور پڑھتے رہو. درود صلو علیہ وآلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نبی پر درود پڑھو، نبی پر درود پڑھو. عزیزان گرامی قدر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعریف کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد رب نے زمین سے فرمایا زمین تو بتا، پھیل کے بتا کہ تو کون ہے. رب نے آسمان کو پیدا فرمایا، آسمان تو بلند ہو کر بتا تو کون ہے. اللہ نے چاند سے فرمایا اے چاند تو رات میں روشنی دے کر بتا تو کون ہے. اللہ نے سورج سے فرمایا اے سورج تو اپنے کرنوں کو بکھیر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے کہکشاں سے فرمایا کہکشاں تو اپنے جمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. المختصر یہ کہ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا آدم تو اپنی خلافت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا نوح تو اپنی طاقت و قوت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ابراہیم سے فرمایا ابراہیم تو اپنی خلت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے اسماعیل سے فرمایا اسماعیل تو اپنے ذبیح و اثار پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ رب العزت نے حضرت زکریا سے فرمایا زکریا تو اپنی معصومیت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے دانیال سے فرمایا دانیال تو اپنی محبت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تو اپنے جلال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے داؤد سے فرمایا داؤد تو اپنی آواز پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے سلیمان سے فرمایا سلیمان تو اپنی سلطنت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ عیسیٰ تو اپنے جمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد رب نے فرمایا تو اپنا تعارف اپنا انٹروڈکشن اپنی پرچے اپنا تعارف خود کرو، اپنے زبان میں کرو. کائنات کی ہر شے نے اپنا تعارف اپنی زبان میں کیا ہے، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی مصباح المقربین کی، جب باری آئی طہ و یاسین کی، جب باری آئی مزمل کی، جب باری آئی مدثر کی، تو جب باری آئی 12 ربیع الاول کو آنے والے رسول کی، تو رب نے فرمایا حبیب تم خاموش رہو، میں بتاتا ہوں کہ تو کون ہے اور تو بتا کہ میں زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ ذرا سوچے تو صحیح کہ جس نبی کی تعریف خود رب کائنات کر رہا ہے، حق ہے. واہ جس نبی کی تعریف خود پروردگار عالم کر رہا ہے، تو کیا کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی نقیب، کوئی فقیہ، کوئی مصنف، کوئی مدبر، کوئی مفکر اس نبی کی تعریف کما حق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا، ناظم اجلاس کی کیا بساط، حضرت کی کیا بساط، پیر طریقت کی کیا بساط. 14ویں صدی کا مجدد اعظم کہہ دو سبحان اللہ. 14ویں صدی کا مجدد اعظم اعلی حضرت. کون اعلی حضرت؟ ارے وہ اعلی حضرت جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جن کو 35 سے زیادہ علماء حرمین طیبہ
मुजद्दिद आज़म लिखा है, कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने 8 घंटे के अंदर एक ऐसी किताब लिख दी कि आज उस किताब को कंप्यूटर 16 घंटे के अंदर टाइपिंग नहीं कर सकता। उस किताब का नाम दौलतुल मक्की का बिल मादतिल गैबिया है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत कि जिनके दौर में उन जैसा कोई मुफक्किर नजर नहीं आता, मुहद्दिस नजर नहीं आता, मुजद्दिद मुफक्किर नजर नहीं आता, फकीह नजर नहीं आता। वो आला हजरत फरमाते हैं कि हम नबी की तारीफ तो कमा हक़्क़हू नहीं कर सकते हैं, कमा हक़्क़हू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नबी की बारगाह में हम इतना तो जरूर कहें, नबी की बारगाह में हम इतना तो जरूर कहेंगे, सबसे ऊला व आला हमारा नबी, सबसे ऊला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक। और जिसकी 2 बूंद है कौसर व सरसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कौन देता है देने को? इधर से बोलिए, कौन देता है देने को? ए बाबू, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुल्के कौनैन तो मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। पीछे वाले भी बोले, हाथों को उठाकर बोले, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कासिम नेमत है हमारा नबी, मालिक जन्नत है हमारा नबी, बेवाओं के सरों पर हाथ रखने वाला है हमारा नबी, भूखों को खाना खिलाने वाला है हमारा नबी। देखिए आप को हमारा हमारा ही नबी बोलना है। इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेते हैं, करूं या ना करूं? करूं करूं। हमारा नबी कितना अरफ़ो आला है। अगर तवज्जो से सुनेंगे आप मचलेंगे और कहेंगे कि वाकई हमारे नबी की शान क्या है। कि सुभान अल्लाह, अरफ़ो आला है हमारा नबी, भूखों को खाना खिलाने वाला है, यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला है। जिस नबी के चेहरे के बारे में कुरान ने फरमाया वद्दुहा, वो है हमारा नबी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जिस नबी के चश्माने करम के बारे में कुरान ने फरमाया मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, वो है हमारा नबी। जिस नबी के ज़ुल्फ़े अंबरी के बारे में कुरान ने फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, वो है हमारा नबी। जिस नबी के दस्ते करम के बारे में कुरान ने फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, वो है हमारा नबी। जिस नबी के सीने के बारे में कुरान ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, वो है हमारा नबी। जिस नबी के कदम के बारे में कुरान ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत इल्लुम बिहाज़ल बलद, वो है हमारा नबी। जिस नबी की आमदे पुरबहार के बारे में कुरान ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, वो है हमारा नबी। जिस नबी के अखलाक व किरदार के बारे में कुरान ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वो है हमारा नबी। जिस नबी के इल्म गैब के बारे में कुरान ने फरमाया वमा हुवा अलल गैबि बिदलील, वो है हमारा नबी। जिस नबी के इख्तियार व तसर्रुफ के बारे में कुरान ने फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, वो है हमारा नबी। जिस नबी की रिसालत के बारे में कुरान ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, वो है हमारा नबी। जिस नबी के रहमत के बारे में कुरान ने फरमाया
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الکلام العوضہ فی تفسیر علم نشرہ کے اندر اعلی حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان فرماتے ہیں کہ 12 نبیوں نے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا ظاہر کی وہ ہے ہمارا نبی۔ کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ ہے ہمارا نبی۔ قیامت کے میدان میں 120 صفیں ہوں گی اور 40 صفوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کی امتی کھڑے ہوں گے۔ 80 صفوں میں جس نبی کی امتی کھڑے ہوں گے وہ ہے ہمارا نبی۔ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ہے ہمارا نبی۔ سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ ہے ہمارا نبی۔ قیامت کے میدان میں مقام محمود پر جس کو کھڑا کیا جائے گا وہ ہے ہمارا نبی۔ بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے جس نبی کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے وہ ہے ہمارا نبی۔ اور ایک نے جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی وہ ہے ہمارا نبی۔ انجیل میں جس نبی کی بشارت دی گئی وہ ہے ہمارا نبی۔ زبور میں جس نبی کی بشارت دی گئی وہ ہے ہمارا نبی۔ حضرت آدم نے جس نبی کی بشارت دی وہ ہے ہمارا نبی۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جس عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں نے جس نبی کی آنے کی بشارت دی ہے وہ ہے ہمارے نبی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کہنے دے جس کے رب نے جس کے ذکر کو بلند کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ ہے ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنیے ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ ہے ہمارے نبی۔ جس کے صدقے میں حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑی پہ لگی وہ ہے ہمارے نبی۔ جس کے صدقے میں حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی وہ ہے ہمارے نبی۔ جس کے صدقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا وہ ہے ہمارے نبی۔ ارے کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے وہ جس کے صدقے میں بنی ہے وہ ہے ہمارے نبی۔ پوری کائنات جس رب کی رضا چاہتی ہے وہ رب جس کی رضا چاہتا ہے وہ ہے ہمارے نبی۔ کبھی تو بریلی کا قلندر پکار اٹھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے عرف و اعلیٰ ہے ہمارے نبی، بلند و بالا ہے ہمارے نبی۔ اسی پر بہت ساری گفتگو بھی ہو سکتی ہے لیکن وقت مجھے دیکھنا ہے۔ آیت کریمہ ہم نے پڑھ دی ہے اور ایک حدیث پاک میں نے